بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تاریخ میں متعدد بار اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت کے اثبات کے لیے واقعہ مباہلہ سے استناد و استدلال کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے استدلال امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلام میں ملتے ہیں۔ ہارون عباسی نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں، حالانکہ رسول خدا کی کوئی نسل نہیں ہے، کیونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے نہ کہ بیٹی سے، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد سے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ مِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کو یعقوب دیے اور سب کو ہدایت بھی دی، اور اس کے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیے، اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک کرداروں میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ ہارون نے کہا کہ ان کا کوئی باپ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر خداوند متعال نے مریم سلام اللہ علیہا کے ذریعے انہیں انبیاء کی نسل سے ملحق فرمایا ہے، اور ہمیں بھی ہماری والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ملحق فرمایا ہے۔ امام نے فرمایا اور جواب دوں؟ ہارون نے کہا ہاں بولیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے آیت مباہلہ کی آیت فرمائی اور فرمایا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاطمہ الزہرا اور حسن و حسین علیہ السلام کے سوا کسی اور کو قصا کے نیچے جگہ دی ہے۔ پس آیت میں ہمارے بیٹوں ابناءنا سے مراد حسن و حسین، ہماری خواتین نساءنا سے مراد فاطمہ، اور ہماری جانوں انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس خداوند عالم نے آیت مباہلہ میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قرار دیا ہے، اور یہ واضح ترین ثبوت ہے اس بات کا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر اہل بیت علیہم السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور ذریت ہیں۔ مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم ترین فضیلت جس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت مباہلہ میں، اور پھر آیت مباہلہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں کو بلوایا، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا جو آیت میں نساءنا کے مستاق ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کو بلوایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق انفسنا کے مستاق اور نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جان ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ کوئی بھی مخلوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے زیادہ جلیل القدر اور افضل نہیں ہے، بس کسی کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس و جان سے بہتر نہیں ہونا چاہیے۔ مامون نے کہا خداوند نے ابناء کو صیغہ جمع کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لائے ہیں۔ نساء بھی جمع ہے جبکہ حضرت صرف اپنی ایک بیٹی کو لائے ہیں۔ بس یہ کیوں نہ کہیں نفس کو بلوانے سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، اور اس صورت میں جو فضیلت آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔
امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دعوت دینے والا اور بلانے والا اپنی ذات کو نہیں بلکہ دوسروں کو بلاتا ہے، عامر کی طرح جو اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو حکم دیتا ہے۔ اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کسی اور مرد کو نہیں بلوایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام وہی نفس ہیں جو کتاب اللہ میں اللہ کا مقصود و مطلوب ہے اور اس کے حکم کو خدا نے قرآن میں قرار دیا ہے۔ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتا ہے کہ معاویہ نے سعد سے کہا کہ تم علی پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو؟ سعد نے کہا کہ جب تک مجھے 3 چیزیں یاد ہیں میں کبھی بھی ان پر سب و شتم نہیں کروں گا، اور اگر ان 3 باتوں میں سے ایک کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں اس کو سرخ بالوں والے اونٹوں سے زیادہ دوست رکھتا۔ بعد ازاں سعد ان 3 باتوں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تیسری بات یہ تھی کہ جب آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نازل ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔